اچھا بطول، اب ہم نے دیکھا ہے کہ دو نئے فریق سامنے آئے. ایک تو حزب اللہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے جس طرح سے رات بھر اٹیک کیے ہیں اس میں بھی کافی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. پھر بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کیے ہیں. ابھی تک اس کی پوری طرح سے اطلاعات تو سامنے نہیں آ سکے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ بھی کود پڑا ہے. برطانیہ نے امریکہ کو آفر کر دیا کہ اگر آپ ہمارے بیسز استعمال کرنا چاہیں تو ہم فراخ دلی سے اس کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کو بس خاموش کرایا جائے اور ریجیم چینج وہاں پر ہو، تاکہ جو جتنے بھی ہمارے اوپر جو سارے معاملات ہیں جو ہمارے اوپر ایک خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کم از کم وہ ختم ہو. سو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ حزب اللہ کی انٹری، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب یہ برطانیہ بھی آپ کو آفر کر رہا ہے. تو مطلب یہ جو ٹرمپ کا سارا پلان ہے وہ تو ہمیں بہت حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. جی بالکل، جو امریکنز چاہتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے وہ کیا گیا ہے. اور اس کی مزید اگر ہم تفصیل میں جائیں تو صرف ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے جس کو قتل کیا ہے بلکہ جو دوسرے درجے کی ایران کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی مار دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ایران کا سسٹم اتنا آئیڈیالوجیکلی آپریٹ کرتا ہے اور وہ ان کی جو لرننگ ہے وہ اتنا کوئکلی نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے، تو ان کے لیے لیڈر اٹھانا مشکل نہیں ہوتا ہے ایران کے لیے. اگر آپ ان کے 10 لیڈرز بھی مار دیں گے تو وہ آپ کو 2 دن میں ایک لیڈر دے دیں گے، اور جو کہ سیکھا ہوا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے سیٹ پہ آ کے کیا کرنا ہے. وہ اتنا ہی ڈٹرمنڈ ہوگا، وہ اتنا ہی پریپیئرڈ ہوگا. شاید اس کی نیٹ ورکنگ کمزور ہو انٹرنیشنلی، لیکن ود ان ایران ان کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ مینٹینڈ ہوگا. ایران میں ملٹری کلیرکس اسی طرح پولیٹیشنز اسی طرح کام کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ اگر امریکہ کو کہے کہ ایران کو چپ کروائیں تو ایران چپ ہو جائے گا. آپ نے چپ تو کروا ہی دیا ہے، آپ نے ان کی پہلے درجے کی لیڈرشپ کو مار دیا ہے، دوسرے درجے کی لیڈرشپ کو مار دیا ہے. لیکن اب ایران لڑ رہا ہے، وہ لڑے گا. اور جو خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا تو یہی اس وقت جب کنفرم رپورٹس نہیں تھیں اور ایران نے اٹیکس شروع کر دیے تھے بیسس پہ، تو یہی سینس تھی کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ایران کا، جس کی وجہ سے یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہو رہی ہیں. اور اگر ہم مڈل ایسٹ کی ماڈرن ہسٹری کو دیکھیں تو یہ جو ڈی کیپیٹیشن اسٹرائک ہوئی ہے ریسنٹلی، جس کا مطلب یہ کہ 1 2 3 کر کے آپ سب کو مار دیں اور سکسیزفلی ماریں، تیاری کر کے ماریں، آپ کو پتہ ہو کہ کون کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آئے ہم آپ سے بات کریں. تو آپ سے کس بارے میں بات کریں گے؟ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آئی جنرلی فیل کہ صرف ایک ہی ہتھیار بچا ہے ایران کے پاس، کیونکہ ان کے پاس آپریٹیو نیوکلیئر نیوکس تو نہیں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو شاید وہ دیگر ممالک کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو استعمال نہ کر سکتے. ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ بیلسٹک میسائلز کا ہے جس کو وہ استعمال کریں، لیکن وہ بھی کتنے دن کتنے ماہ استعمال کر پائیں گے. بٹ ایونچوئل جو ہم ایک ویپنائزڈ اسٹرینتھ ایران کی کہہ سکتے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اور بٹ لیٹس سی کہ وہ ایران اس کو کتنی دیر تک اس چیز کو بند کر سکتا ہے، کیونکہ دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ خود ایران چاہتا تھا کہ اس کے تجارتی تعلقات اچھے ہوں، ایک مسلم بردرہڈ کی فضا فلرش ہو. اگر یہ اسٹریٹ بند رہتا ہے تو گلف کنٹریز افیکٹ ہوں گی اینڈ دے وڈ نیور وانٹ ٹو ڈیمیج دیئر اکانومی. لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو جب ممالک پہ پریشر آتا ہے وہ گلوبل اکانومی کی وجہ سے آتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے کوئی جنگ ہو گئی رک گئی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے معافی مانگ لی تو کوئی جنگ رک گئی ہے. ممالک کے جب انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی معاشی انٹرسٹ، تو دین دے موو فارورڈ ٹو وائنڈ اپ دا سچویشن. اور تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ممالک جن کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کے لیے تو ڈو اینڈ ڈائی ہے، ایران کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے، وہ چاہے اپنے لوگوں کو بھوکا مار دیں لیکن وہ لڑیں گے ضرور. لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے باقی. اچھا بطول، ہمیں نا یہاں پہ احتشام صاحب بھی جوائن. اچھا بطول، اب ہم نے دیکھا ہے کہ دو نئے فریق سامنے آئے. ایک تو حزب اللہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے جس طرح سے رات بھر اٹیک کیے ہیں اس میں بھی کافی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. پھر بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کیے ہیں. ابھی تک اس کی پوری طرح سے اطلاعات تو سامنے نہیں آ سکے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ بھی کود پڑا ہے. برطانیہ نے امریکہ کو آفر کر دیا کہ اگر آپ ہمارے بیسز استعمال کرنا چاہیں تو ہم فراخ دلی سے اس کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کو بس خاموش کرایا جائے اور ریجیم چینج وہاں پر ہو، تاکہ جو جتنے بھی ہمارے اوپر جو سارے معاملات ہیں جو ہمارے اوپر ایک خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کم از کم وہ ختم ہو. سو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ حزب اللہ کی انٹری، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب یہ برطانیہ بھی آپ کو آفر کر رہا ہے. تو مطلب یہ جو ٹرمپ کا سارا پلان ہے وہ تو ہمیں بہت حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. جی بالکل، جو امریکنز چاہتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے وہ کیا گیا ہے. اور اس کی مزید اگر ہم تفصیل میں جائیں تو صرف ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے جس کو قتل کیا ہے بلکہ جو دوسرے درجے کی ایران کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی مار دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ایران کا سسٹم
اتنا آئیڈیالوجیکلی آپریٹ کرتا ہے اور وہ ان کی جو لرننگ ہے وہ اتنا کوئکلی نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے، تو ان کے لیے لیڈر اٹھانا مشکل نہیں ہوتا ہے ایران کے لیے. اگر آپ ان کے 10 لیڈرز بھی مار دیں گے تو وہ آپ کو 2 دن میں ایک لیڈر دے دیں گے، اور جو کہ سیکھا ہوا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے سیٹ پہ آ کے کیا کرنا ہے، وہ اتنا ہی ڈٹرمنڈ ہوگا، وہ اتنا ہی پریپیئرڈ ہوگا. شاید اس کی نیٹ ورکنگ کمزور ہو انٹرنیشنلی، لیکن ود ان ایران ان کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ مینٹینڈ ہوگا. ایران میں ملٹری کلیرکس اسی طرح پولیٹیشنز اسی طرح کام کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ اگر امریکہ کو کہے کہ ایران کو چپ کروائیں تو ایران چپ ہو جائے گا. آپ نے چپ تو کروا ہی دیا ہے، آپ نے ان کی پہلے درجے کی لیڈرشپ کو مار دیا ہے، دوسرے درجے کی لیڈرشپ کو مار دیا ہے. لیکن اب ایران لڑ رہا ہے، وہ لڑے گا. اور جو خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا تو یہی اس وقت جب کنفرم رپورٹس نہیں تھیں اور ایران نے اٹیکس شروع کر دیے تھے ایئر بیسس پہ، تو یہی سینس تھی کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ایران کا، جس کی وجہ سے یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہو رہی ہیں. اور اگر ہم مڈل ایسٹ کی ماڈرن ہسٹری کو دیکھیں تو یہ جو ڈی کیپیٹیشن اسٹرائک ہوئی ہے ریسنٹلی، جس کا مطلب یہ کہ 1 2 3 کر کے آپ سب کو مار دیں اور سکسیزفلی ماریں، تیاری کر کے ماریں، آپ کو پتہ ہو کہ کون کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آئے ہم آپ سے بات کریں، تو آپ سے کس بارے میں بات کریں گے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آئی جنرلی فیل کہ صرف ایک ہی ہتھیار بچا ہے ایران کے پاس، کیونکہ ان کے پاس آپریٹو نیوکلیئر نیوکس تو نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو شاید وہ دیگر ممالک کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو استعمال نہ کر سکتے. ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ بیلسٹک میسائلز کا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کتنے دن کتنے ماہ استعمال کر پائیں گے. پر ایونچوئل جو ہم ایک ویپنائزڈ اسٹرینتھ ایران کی کہہ سکتے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اور بٹ لیٹس سی کہ وہ ایران اس کو کتنی دیر تک اس چیز کو بند کر سکتا ہے، کیونکہ دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ خود ایران چاہتا تھا کہ اس کے تجارتی تعلقات اچھے ہوں، ایک مسلم بردرہڈ کی فضا فلرش ہو. اگر یہ اسٹریٹ بند رہتا ہے تو گلف کنٹریز افیکٹ ہوں گی اینڈ دے وڈ نیور وانٹ ٹو ڈیمیج دیئر اکانومی. لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو جب ممالک پہ پریشر آتا ہے وہ گلوبل اکانومی کی وجہ سے آتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے کوئی جنگ ہو گئی رک گئی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے معافی مانگ لی تو کوئی جنگ رک گئی ہے. ممالک کے جب انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی معاشی انٹرسٹ، تو دین دے موو فارورڈ ٹو وائنڈ اپ دا سچویشن. اور تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ممالک جن کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کے لیے تو ڈو اینڈ ڈائی ہے، ایران کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے، وہ چاہے اپنے لوگوں کو بھوکا مار دیں لیکن وہ لڑیں گے ضرور. لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے باقی ممالک کا نہیں. ہمیں نا یہاں پہ احتشام صاحب بھی جوائن. دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ خود ایران چاہتا تھا کہ اس کے تجارتی تعلقات اچھے ہوں، ایک مسلم بردرہڈ کی فضا فلرش ہو. اگر یہ اسٹریٹ بند رہتا ہے تو گلف کنٹریز افیکٹ ہوں گی اینڈ دے وڈ نیور وانٹ ٹو ڈیمیج دیئر اکانومی. لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو جب ممالک پہ پریشر آتا ہے وہ گلوبل اکانومی کی وجہ سے آتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے کوئی جنگ ہو گئی رک گئی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے معافی مانگ لی تو کوئی جنگ رک گئی ہے. ممالک کے جب انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی معاشی انٹرسٹ، تو دین دے موو فارورڈ ٹو وائنڈ اپ دا سچویشن. اور تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ممالک جن کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کے لیے تو ڈو اینڈ ڈائی ہے، ایران کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے، وہ چاہے اپنے لوگوں کو بھوکا مار دیں لیکن وہ لڑیں گے ضرور. لیکن یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے باقی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.